اب جو آخری بات ہے اسے بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری مسلم عورتیں جادو کرنے کرانے سے تو بچتی ہیں، لیکن آخری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے نازل فرمائی، اس میں ہماری قوم کی 90% عورتیں کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ گرفتار ہیں۔ اور وہ کون سی چیز ہے جو قرآن کہتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگو، جب شر کرنے والے شر کریں تو ان کے شر، ان کے حسد کریں تو ان کے حسد سے جب وہ حسد کریں اللہ کی پناہ مانگو۔ یاد رکھیں جیلسی ایسی بیماری ہے جس کے اندر میکسیمم عورتیں گرفتار نظر آتی ہیں، حسد ایسی بیماری ہے جس کے اندر بہت ساری عورتیں گرفتار ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے حسد کرنے والی عورت خود بھی جلتی ہے اور اپنی نیکیوں کو بھی جلا کر کے راکھ کر دیا کرتی ہے، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح سے جلا کر کے خاک کر دیتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو خاک کر دیا کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں دو بہن ہیں، دونوں بہنوں کی بچیاں ہیں، اب ایک بہن کی بچی کے رشتے اچھی جگہ پر طے ہو گئے تو دوسری بہن کے دل کے اندر حسد شروع ہو گیا کہ میری بچیوں کے رشتے اچھے کیوں نہیں آتے۔ اب اگر وہ رشتے والے آ کر کے ان سے انکوائری کریں کہ تمہاری بہن کی بچی کیسی ہے، تو اگر حسد کے اندر بہن گرفتار ہے تو فوراً کہے گی اس سے تو میری بچی اچھی ہے، وہ بچی کی پوزیشن ایسی ہے، اس کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، اس کی عادتیں اچھی نہیں، وہ ماں کے سامنے زبان درازی کرتی ہے، اس لیے اس کی بجائے آپ میری بچی کے حوالے سے کسی سے بھی انکوائری کر لیں۔ اس طریقے سے ایک بہن اپنے بہن کی بچی کے اچھے رشتے کی وجہ سے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اپنی بہن کی بچی کے مستقبل کو برباد کرنے کی وہ کوشش کرتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ عز و جل کے غضب کو بھی وہ دعوت دیتی ہے اور خود اپنی زندگی بھر کی نیکیوں کو جلا کر کے راکھ کر دیا کرتی ہے۔ کسی کا اچھا دیکھا تو جل رہی ہے اندر سے، کسی کو کامیاب دیکھا تو اندر سے جل رہے ہیں، اور پھر اندر پڑتے پڑتے تمنا یہ بن جاتی ہے کہ کبھی اس کو ذلت ملے گی، کب اس کی تباہی آئے گی، کب وہ برباد ہو، اور جب اس کی بربادی ہو جائے تو وہ خوشیاں منائے۔ حسد کی ڈیفینیشن، حسد کی تعریف اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ اللہ اگر کسی کو نعمت سے نوازے تو اس نعمت کے چھین لینے کی تمنا کرنا، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اگر اللہ نے کسی کو خوبصورتی دی اور کسی عورت کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کب وہ جل جائے، کب اس کے چہرے پہ کوئی ایسڈ چھڑک دے اور اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے، یہ تمنا رکھنا، یہ ہے حسد، یہ ہے جیلسی۔ اب اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حسد کرنے والے چاہے مرد ہو یا عورت، وہ اللہ عز و جل سے دشمنی کر رہا ہے، اور اس سے دشمنی کی وجہ اور دشمنی کا طریقہ کیا ہوا کہ مولا تو نے اسے خوبصورتی دی، یہ تو اس لائق نہ تھی، مجھے کیوں عطا نہ فرمائی۔ گویا اس طریقے سے وہ اپنے پروردگار سے دشمنی کر رہی ہے اور پروردگار سے اعلان جنگ کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے یا تم بہتر جانتے ہیں؟ جب اللہ بہتر جانتا ہے اور وہ دینا چاہتا ہے کسی کو، چاہے خوبصورتی ہو، چاہے دولت ہو، چاہے عزت ہو، چاہے شہرت ہو، چاہے اچھا رشتہ ہو، چاہے کامیابی ہو، چاہے اچھا کیریکٹر ہو، تو پھر تم کون ہوتی ہو اسی زوال نعمت کے حوالے سے تمنا کرنے والے؟ بلکہ اسلاف کی زندگی کا جائزہ لیں، خواتین اسلام کی زندگی کا جائزہ لیں، ماضی کی اللہ کی نیک بندیوں کی زندگی کا جائزہ لیں، صالحات اور عابدات کی زندگی کا جائزہ لیں، تو ان کی تمنا ہمیشہ یہ ہوتی کہ جب کسی بچی کو، کسی خاتون کو کامیاب اور کامران دیکھتی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ مولا اسے مزید کامیابی عطا فرما، تاکہ
لیکن آج یہ بیماری حسد کی معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو کہ ہر کسی کو نعمت دینے والا اللہ ہے۔ جب وہ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کے چاہے سے سب کچھ ہوگا، تمہارے چاہے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی چاہت دل کے اندر پیدا نہ کرو، ایسی تمنا دل کے اندر پیدا نہ کرو۔ اور مسلمان کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند کرے۔ اب اگر کوئی عورت اپنے لیے عزت پسند کرتی ہے اور دوسرے کے لیے ذلت پسند کرتی ہے تو در حقیقت وہ کامل مومنہ عورت ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہر عورت کا، ہر مسلمہ کا بھلا چاہو، کسی کی عزت اچھی دیکھو، ترقی کرتے دیکھو، علم میں ترقی کرتے دیکھو، اچھے گھر میں رشتہ ہوتے دیکھو، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو میرے مولا تو مزید خوشیاں اسے عطا فرما، مزید کامیابی اسے عطا فرما۔ لیکن اگر کوئی عورت کسی کے زوال نعمت کی تمنا نہیں کرتی، مثال کے طور پر کسی بچی کو اللہ نے خوبصورتی عطا فرمائی، اب وہ یہ چاہتی ہے کہ ایسی خوبصورتی، ایسے اخلاق جو کسی بچی کو اللہ نے نصیب فرمائے ہیں، ایسے اچھے اخلاق اس کی بچی کو بھی اللہ عطا فرمائے۔ اسے حسد نہیں کہتے بلکہ اسے رشک کہتے ہیں، اور ایسی تمنا کرنے والا گناہ میں گرفتار نہیں ہوگا۔ تو یہ نہ کہا جائے کہ تمنا بھی نہ کی جائے، نہیں، کسی کامیاب بچی کو دیکھ کر اپنی بچی کی کامیابی کی تمنا کرنا کہ کاش اللہ میری بچی کو بھی ایسی کامیابی عطا فرمائے، کاش میری بچی کو اللہ ایسے اچھے اخلاق عطا فرمائے، کاش اللہ میری بچی کو ایسی اچھی سیرت عطا فرمائے، کاش اللہ عز و جل میری بچی کو ایسی خوبصورتی عطا فرمائے، کاش میری بچی کو اللہ تعالیٰ ایسا بہتر رشتہ عطا فرمائے۔ اس طریقے کی تمنا کرنا یہ حسد نہیں ہے۔ حسد یہ ہے کہ یہ تمنا کرنا کہ مولا اس کو نصیب نہ ہو اور اس کے پاس سے یہ ساری نعمتیں چلی جائیں، یہ حسد ہے۔ اور حسد کرنے والا خود جلتا ہے اور اپنی نیکیوں کو جلا کر کے راہ کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ حسد جیسی بیماری سے بچ کر اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، کسی عورت پر یا کسی گھر کے فرد پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ایسا احساس اگر ہو تو سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کر کے دم کر دیا جائے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ نہ کرے کسی کو ڈر ہو کہ میرے گھر پر یا میرے بچوں پر کوئی جادو کر دے گا، تو فرمایا گیا کہ اس سورہ مبارکہ کو جو تلاوت کرے گا اور اس پر کوئی جادو کرنے والا اگر ہوگا بھی تو اللہ تعالیٰ جادو سے پڑھنے والے کی حفاظت کرے گا، اور جو جادو کرنے والا ہے پلٹ کر کے جادو اسی کی طرف چلا جائے گا اور وہ برباد اور پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ سورہ مبارکہ کا ورد ہر خاتون اپنے بچوں پر اپنی زندگی میں اس کو شامل رکھیں، اور رات کو سونے سے پہلے چاروں قل کی تلاوت کر لیا کریں۔ انشاءاللہ العظیم اس کی وجہ سے جادو اور مخلوق کی شرارت، یہ بھی یاد رکھیں، ساری مخلوق کی شرارت سے اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی حفاظت فرمائے گا، اور مخلوق کے اندر شیطان بھی شامل ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو، اس لیے کہ رات کو بستر پر شیطان کچھ ایسی چیزیں ڈال دیا کرتا ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے۔ اس لیے سونے سے پہلے 3 مرتبہ بستر جھاڑ لیا کرو، وضو کر کے سویا کرو، اور اس کے بعد چیت لیٹ کر چاروں قل کی تلاوت کر کے اپنے بدن پر دم کر لیا کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی وجہ سے آپ سب کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اسی لیے الحمدللہ میں نے ایک کتاب ترتیب دی ہے جس کا نام ہے نوری اوراد و وظائف۔ یہ کتاب قرآن و احادیث کے اندر جتنی آیات و احادیث مختلف پریشانیوں کے حل کے لیے ہے،
اس کی ترتیب دی گئی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جو تعلیمات دعا کی اور آیات کی دی ہے یہ اس میں جمع کی گئی ہے، تاکہ اسے پڑھنے کے بعد آدمی اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکے۔ اس کتاب کو بھی آپ جب چاہیں تب مبلغات سے حاصل کر سکتی ہیں، اور آج کے بعد اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ جیلسی، حسد، یہ بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے آپ کا بھلا ہوگا، اور آپ اس بیماری سے اگر بچ گئے تو آپ اگر کسی مسلمان کا بھلا چاہیں گے تو اس کے صدقے میں اللہ آپ کا بھی بھلا فرما دے گا، اور اللہ نہ کرے جادو ٹونے کا خیال ہو یا احساس ہو تو یہ سورہ مبارکہ کا ورد کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت جل جلالہ اس بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے سب و توفیل ہم سب کو قرآن و احادیث عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات عرض کر دوں، اللہ نے خود پناہ مانگنے کا حکم عطا فرمایا تو یہ کیسے ہو کہ جب رب خود پناہ مانگنے کا حکم عطا فرمائے اور کوئی پناہ مانگنے کے لیے جائے تو مولا پناہ نہ عطا فرمائے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اس نے پناہ مانگنے کا حکم دیا تو اس کی پناہ مانگ لو، اور وہ اپنی پناہ میں اگر لے لے گا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔